جماع کے دوران اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے جڑواں بچے ہوں گے۔ جو عورت روٹی زیادہ کھاتی ہے ایسی عورت میں شہوت بہت کم ہوتی ہے۔ جو عورت اکثر بھوکی بھوکی رہتی ہے ایسی عورت جماع کی بھوکی ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر پیٹ بھر کر کھاتا ہے ایسے شوہر میں طاقت کم ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان کے دانت میں درد ہوتا ہے اس وقت مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بخار کی حالت میں جماع کرنے سے میاں بیوی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاپانی پھل عورت کو کھلا کر جماع کرنے سے عورت مطمئن اور راضی رہتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہوتے ہیں ایسی عورت موٹاپے کا شکار ضرور ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر تل کا نشان ہو ایسی عورت پر بڑھاپا ضرور آتا ہے۔ جو عورت اکیلے زیادہ کھاتی ہے ایسی عورت بہت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ڈرائی فروٹ زیادہ سے زیادہ کھلاؤ، بیوی ہمیشہ پرکشش اور جوان رہے گی۔ جس مرد کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں ایسا مرد دولت کا لالچی ضرور ہوتا ہے۔ جس مرد کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ایسے مرد میں محبت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے دے دیتا ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بچھو بچے پیدا کر دیتا ہے اس گھر میں 40 دن تک سکون نہیں رہتا ہے۔ جس گھر میں چھپکلی بچے پیدا کر دیتی ہے ایسے گھر میں لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں کوئی آفت ضرور آنے والی ہے۔ جس گھر میں دودھ دینے والی بکری ہوتی ہے ایسے گھر میں رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں گنجی بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں ہمیشہ سکون اور برکت رہتی ہے۔ جس گھر میں اونٹنی بچے پیدا کر دیتی ہے ایسے گھر میں کبھی جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جماع سے پہلے اونٹنی کا دودھ پی لینے سے بیوی پر بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے۔ رات کے وقت بار بار آئینہ دیکھنے سے انسان بہت جلدی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان جانوروں کو جمع کرتے ہوئے دیکھتا ہے ایسے انسان کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے انسان کے پٹھے کبھی بھی کمزور نہیں ہو پاتے ہیں۔ زیادہ دیر سے تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے انسان کی کمر کے موہرے ہل جاتے ہیں۔ زمین، دولت، طاقت یہ سب سائے ہیں۔ موت بہرحال ضرور آئے گی۔ تم دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے کی فکر میں ہو اور موت تمہارے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ خوش مزاج شخص کسی بھی انسان میں اچھائی کو نہیں دیکھتا اور ہر انسان میں برائی کو تلاش کرتا ہے۔ وہ تاریکی میں دیکھتا ہے اور اجالے میں اندھا بن جاتا ہے۔ لغویات کو ترک کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا ہے کہ ان میں پڑا رہے، اور نہ ایسا ہوگا کہ تجھ سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ اگرچہ ہم ہمیشہ شاہراہ زندگی کا انتخاب نہیں کر پاتے لیکن ہم یہ ضرور منتخب کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اس شاہراہ کے سایہ دار حصے سفر طے کرنا ہے یا دھوپ والے حصے پر سفر طے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک رحم کرنے والا دل ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ ظالم بادشاہ کے پاس سلطنت ہونے کے باوجود غریب ترین شخص ہوتا ہے۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسے ہونا پسند کرتا، یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں شیخ کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو پریشانی سے آشنا ضرور ہوتا ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ پہ ندامت سے آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین راستہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔
عذاب کے خوف سے دل کو بچائے رکھو اور اسراف فضول خرچی سے بچتے رہو۔ فضول خرچی اور اسراف کے ترک کرنے اور عدل و انصاف کی عادت ڈالنے کو لازم پکڑ۔ صرف دولت مند بیوائیں ہی ایسی استعمال شدہ چیزیں ہیں جو اعلیٰ قیمت پر بکتی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ انسان وہی ہے جو صرف اور صرف وہی کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ شیطان برے کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گرمی سردی میں سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ کہاں ہیں وہ ارباب دنیا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسے آباد رکھا اور اس سے ایک مدت تک بہرہ اندوز ہوئے؟ کیا دنیا نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکال پھینکا؟ دل ایک آب گینا ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مداوع کوئی شے نہیں کر سکتی۔ ترک گناہ سے حق تعالیٰ تک رسائی ممکن ہے۔ موت کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر کھٹکھٹائے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ دنیا کا ہر آدمی ایک نہ ایک دن پر اسرار اور لامحدود قہر میں غائب ہو جائے گا۔ لوگوں، تم سب چل چلاؤ کی منزل میں اپنی اپنی باقی عمریں پوری کرنے کے لیے ہو، بس جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کو جہاں تک تمہارے امکان میں ہے اچھے کاموں میں بسر کرو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں زبان ہی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ذہانت و فطانت طبقہ امراء میں نہیں بلکہ جھونپڑوں میں بود و باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہوتی ہے۔ نیک عورت مرد کے لیے سب سے آخری مرتبہ ہے۔ دوسروں کو جب تک سکون فراہم نہیں کرو گے تم تب تک خود سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ نیک مشورہ دوسروں کو دو گے تو لوگ تمہیں بھی نیک مشورے سے نوازیں گے۔ تم بھی ایک دن قبرستان میں اکیلے رہو گے۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں جلال و دبدبا والے بادشاہ کے سامنے اندر کی ساری باتیں ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہر انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لیکن بے تکلف بہت کم لوگوں کے ساتھ رکھو اور ان بہت کم لوگوں پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح آزما لو۔ یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کر جس عورت کو بھی سلام کرو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے۔ جب تک یہ تمیز نہ ہو کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے تو متاثر کا عمل جہالت ہے۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کر کہ اس سے لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ غرور اور خودستسائی بھی دور رہے کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا خطرناک جال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گنہگار چھوٹا سمجھے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے خاموش کر دیتا ہے۔ آرام و آسائش کی عادت انسان کو نکما اور سست بنا دیتی ہے۔ نیکی کے کام میں کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کرو۔ موت نصیحت کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔ موت وعظ کے لیے کافی ہے، زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم صرف بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ فنا کے لیے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ایسے مکان میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔
یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تیرا کان بیہودہ لالچ سے پر ہے۔ اے بندے، لالچ کان کا بہرا پن ہے۔ کان اور آنکھ پر خدا کی مہر ہے۔ بہت سی صورتیں اور بہت سی آوازیں پردوں میں ہیں۔ فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں، اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں۔ یوں جسمانی سفر ہی روحانی سفر بن جاتا ہے۔ دوست مل گیا تو ایسا لگا کہ غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی۔ اعتماد ذات جو ہے وہ تحقیق سے بچنے کا نام ہے۔ قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے، لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ دنیا والے خود دنیا کے لیے نشانہ ہیں، ان پر دنیا اپنے تیر چلاتی ہے۔ عورت وہی ولی ہے جو بری عادت سے کنارہ کش رہے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل کو مشغول رکھے، اور اللہ کی ولی وہی ہے جس نے حیا کو اپنا حسن زیور بنایا ہے۔